بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ جناب صدر ورثۃ الانبیاء کی جماعت، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج اس جلسے میں اپنے سامعین کو صرف یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ کیا ہمارا اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اپنے احکامات بتلائے ہیں اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو ٹھیک، ہم ہیں اللہ کے نیک بندے اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے گا۔ اور دیکھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ یہ بات جان لو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ کسی سے اولاد مانگ سکتے ہو، نہ کسی کے سامنے سر جھکا سکتے ہو، نہ کسی سے روزی کا فرمان لے جا کر کسی کے پاس روزی کی فریاد لے جا سکتے ہو، کسی کے پاس نہیں۔ کفوا احد، اکیلا کافی، وہ رب ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت و تاج پر بٹھا دیا تھا۔ وہ رب ہے جس نے 313 مسلمانوں کو 1000 کے لشکر جرار پر قابض کر دیا تھا۔ وہ رب ہے جس نے جلتی ہوئی آگ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سلامتی کے ساتھ باہر نکال دیا تھا۔ وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کفوا احد، اکیلا کافی، کوئی اس کا ہمسایہ نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے۔ کیا ہم اس رب کو اکیلے ہی رب مانتے ہیں؟ آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کو صرف سجدوں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو رب کے سامنے سجدہ کریں گے، نماز اللہ کے لیے، اس کے علاوہ
ہم کسی بھی دربار اور کسی بھی بارگاہ میں جا کر سر جھکا سکتے ہیں، کسی سے اولاد مانگ سکتے ہیں، کہیں سے تعویذ لا کر اپنے کاروبار کی برکت کی بات کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کوئی معاملہ ہوا تو کہیں سے کچھ لکھوا لائے۔ ہم نے وہ عمل نہیں کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تھا۔ کیا صحیح معنوں میں اللہ کے سوا کوئی کچھ دے سکتا ہے؟ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے یہ دنیا بنائی تو سب سے پہلے انسانوں میں کس کو بنایا جانتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام کو، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام۔ انہوں نے غلطی کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ یاد ہے، ایک غلطی، ایک گناہ، ایک لغزش کی تھی، جنت سے نکال دیے گئے تھے، میاں بیوی دونوں۔ کس نے اس گناہ کو معاف کیا تھا؟ کوئی ہے ایسا اس روئے زمین پر؟ انہوں نے کسی کی سفارش کی تھی؟ کہا تھا جبریل تم جا کر اللہ سے کہو؟ نہیں، میاں بیوی دونوں برس ہا برس ٹھوکر کھاتے رہے۔ جب ایک جگہ جمع ہوئے تو دونوں کو اللہ نے کلمہ سکھایا اور دونوں نے کھڑے کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم نے گناہ کیا، خطا کی، پروردگار عالم تو رب ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے ورنہ ہم خطا کاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ معافی مانگی تو کس سے؟ رب سے، اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا اس روئے زمین پر نہیں۔ آگے چل کر دیکھو، ایک شخص کی جان کے لالے پڑے ہوئے، زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ کہاں ہے جانتے ہو؟ پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں، سمندر کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ایک غلطی کر دی تھی اپنے رب کے حضور۔ کہا ہے پروردگار عالم، دنیا میں کوئی نہیں جانتا یونس کہاں ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ یونس کہاں۔ کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ، میری جان بچا دے میرے رب، میں نے گناہ کیا، میں نے خطا کی۔ اللہ نے یونس کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا۔ پھر کوئی ہے رب کے سوا جو جان بچا سکتا ہے؟ دادا ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد کی ضرورت آئی، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں تھی، کہا اللہ سب کے گھروں میں بچوں کی آوازیں آتی ہیں، سب خوش ہیں، اللہ مجھے بھی بچہ چاہیے۔ قرآن نے کیا کہا جانتے ہو؟ کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا چاہیے، اور عام بیٹا نہیں چاہیے، ایسا بیٹا چاہیے جو نیک اور پرہیزگار ہو۔ بیٹا کس سے مانگنا ہے؟ اولاد کس سے مانگنی؟ کسی کے دربار پر جا کر چادر چڑھا کر اولاد مانگنی ہے؟ یہ معاملہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اے جبرائیل جا کر کہو کہ ہم نے انہیں اولاد کی بشارت دی۔ اور ایک کو اولاد کی ضرورت پڑ گئی۔ لوگ ایسا نہ سمجھ لیں کہ ایک مثال تھی، بے شمار مثالیں ہیں، وقت بہت کم ہے، ورنہ میں کھڑے ہو کر صرف اللہ کی وحدانیت کی مثال بیان کروں تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ رات گزرنے لگے گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا کہا جانتے ہو؟ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ میری عمر 80 سال کے قریب ہے، استال الراش سیبا، سر کا ایک بال سفید نہیں، اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، دنیا کے تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ یہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے، اللہ لیکن میں نے دنیا کے ان ڈاکٹروں کو خدا نہیں مانا ہے، تجھ کو رب مانا ہے، اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ اور کیا مانگا جانتے ہو؟ عجیب چیز مانگ لی، کہا ایسا بیٹا چاہیے
یرثنی و یرث آل یعقوب، ایسا بیٹا چاہیے جس کے سر پہ تاج نبوت رکھا ہو، عام بیٹا نہیں چاہیے۔ اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا کہ اس روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی اللہ نے ویسا بیٹا ہی پیدا نہیں کیا تھا۔ مانگنے کا ہنر آنا چاہیے، رب کو رب مان کر دیکھو، اللہ رب العالمین دنیا کی تمام چیزیں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ میری مائیں یہاں موجود ہیں، وہ باتوں باتوں میں بہک جاتی، ان کا ایمان بڑا کمزور ہو جاتا ہے، درگاہوں پر جا کر تعویذیں لے آتی ہیں کہ اولاد ہو جائے۔ کبھی شوہر اگر ناراض ہو جائے تو اللہ جانے کس سے پرچی لکھوا لاتی تاکہ گھور کے پلا دوں، میرا شوہر مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ میری ماؤں، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مثال پیش ہے۔ تم شوہر کی محبت مانگتی ہو نا، یہ دیکھو ایک صحابیہ اللہ سے شوہر ہی مانگ رہی ہے۔ ایک صحابی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو سخت طلاق دینا چاہتا تو یہ جملہ کہتا تھا تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، وہ حرام ہو جاتی۔ وہ صحابیہ بہت پریشان ہوئی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں جاؤں گی، کس کے پاس جاؤں گی اپنی زندگی گزارنے کے لیے؟ وہ دوڑ کر آئیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس، کہا اے صحابہ کرام، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، کوئی مسئلہ بتلاؤ کہ میرا شوہر مجھے لوٹا دیا جائے۔ اب تو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا، اس وقت یہ مسئلہ نہیں تھا۔ جس نے ایک بار یہ بات کہہ دی اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ صحابہ کرام نے کہا بیوی تیرے شوہر نے غلطی کی ہے، تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی۔ اس نے کہی اے صحابہ کرام ایسا نہ کہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ کہا بیوی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس سے زیادہ اگر جاننا ہے تو جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ دوڑتی ہوئی مسجد نبوی میں چلی آئی، کیونکہ جانتی تھی آج کائنات کا امام مسجد نبوی میں ہے، اماں عائشہ کے حجرے میں تشریف رکھا ہے۔ دروازے پر پہنچی اور آواز دی اے مدینہ کے تاجدار، میرا ایک مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور کہا بیوی کیا ہوا؟ رونے لگی۔ کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے نبی کوئی راستہ بتائیے کہ میرا شوہر مجھے لوٹا دیا جائے، میرا شوہر مجھے پھر سے مل جائے۔ انہوں نے کہا بیوی تیرے شوہر کی غلطی ہے، اس نے تجھے طلاق دی ہے۔ کہا اللہ کے نبی وہ نادم ہے اپنے اس فعل پر، اس کام پر، وہ شرمندہ ہے۔ کہا ہے بیوی تیرا شوہر جو ہے تجھ پر حرام ہو گیا، اب وہ تجھے نہیں مل سکتا۔ بیوی اصرار کرتی رہی، کائنات کا امام انکار کرتا رہا، یہ اصرار کرتی رہی، اللہ کے نبی انکار کرتے رہے۔ آخر کار اللہ کے نبی تنگ آ کر دروازہ بند کر لی۔ عورت مسجد نبوی میں کھڑی تھی، زارو کتار رونے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس کے دربار میں کھڑی ہوں کہ جو پوری دنیا کا رب ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر رونے لگی اور کہا ہے پروردگار عالم، مجھے نہیں معلوم کہ تو کیا کرے گا، یہ جانتی ہوں کہ تجھ سے کوئی دعا مانگی جائے تو تو اس کو رد نہیں کرتا۔ اللہ مجھے میرا شوہر واپس چاہیے، تجھے جو کرنا ہے وہ کر۔ دنیا کے ان تمام لوگوں نے کہہ دیا کہ میرا شوہر مجھ پہ حرام ہو گیا، لیکن تو رب ہے، میں جانتی ہوں کہ تو راستوں کو نکال سکتا ہے، تیرا وعدہ ہے، تو نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں، اور تو نے وعدہ کیا ہے تو مانگنے والوں کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تو میری دعا کو سن لے۔ وہ سجدے میں رو رہی تھی، عرش الہی کا رب مسکرا رہا۔ اس نے جبرائیل سے کہا جبرائیل
جاؤ کائنات کے امام سے کہہ دو یہ قرآن کی سورہ مجادلہ کی آیت ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، کہ اے میرے محبوب جس کے مسئلے میں آپ نے انکار کر دیا تھا اس نے اپنے رب سے مانگا، رب نے قیامت تک کے لیے مسئلہ ہی بدل دیا۔ آج کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ جملہ کہے گا تو اس پر جو ہے حد نافذ ہوگی، اسے جو ہے جرمانہ دینا پڑے گا، بیوی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ اللہ سے مانگنے کا ہنر آنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی بارگاہ کچھ عطا نہیں کر سکتی۔ اگر یہ ایمان ہے تو تم مسلمان ہو، اگر یہ یقین ہے تو تم مسلمان ہو۔ اب مسلمان ہونے کے بعد ہمارے اعمال قبول ہونے چاہیے جنت میں جانے کے لیے۔ ہم مسلمان تو ہو گئے، اب کیا ہمارے روزے، ہماری نمازیں، حج اور زکوٰۃ ہم کو جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس سے پہلے رب کا دوسرا حکم ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ دوسرا حکم اس کا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اپنے والدین کی فرما برداری کرو گے۔ جو شخص اپنے والدین کی بات کو مانتا ہے اللہ رب العالمین اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ بنو اسرائیل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے تھے بارش کے وقت، اور غار کے منہ پہ ایک پتھر آ کر رک گیا تھا۔ تو ایک شخص نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ انہوں نے آپس میں بات کی کہ اپنے اپنے نیک اعمال کو یاد کرو۔ اس نے اللہ سے کہا ہے پروردگار عالم میں چرواہا ہوں، جانور کا ریوڑ ہے، میں اس کو لے کر دور نکل جاتا ہوں، چرا کر واپس لاتا ہوں۔ ایک دن میں چراتے ہوئے بڑا دور نکل گیا، جب لوٹ کر آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے۔ میں نے دودھ کو ایک برتن میں دہا، میرے بچے بھوک کی شدت سے بلک رہے تھے، رو رہے تھے، میرے پیر کو آ کر پکڑ رہے تھے کہ دودھ کا پیالہ دے دو تاکہ ہم دودھ پی لیں۔ اے رب العالمین، میں نے اپنے بچوں کی ایک نہیں سنی، اپنے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا دودھ کا پیالہ لے کر کہ جب میرے ماں باپ اٹھیں گے تو ان کو پہلے پلاؤں گا، بعد میں پھر اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ پوری رات گزر گئی، میرے بچے بلک بلک کے سو گئے۔ جب میرے والدین اٹھے انہوں نے دودھ پی لیا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو پلایا اور خود پیا۔ اے اللہ، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے پروردگار عالم اس غار کے منہ کو کھول دے۔ اللہ نے پتھر کا ایک حصہ خسکا دیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ آج کا بچہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دے دیتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹا آیا، نوجوان بیٹا، آج 25-30 سال کا کوئی بیٹا ہو، 40 سال کا، دربار نبوی میں آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی میرا باپ میرے مال کو مجھ سے بلا پوچھے بلا اجازت خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو سمجھا دیجیے وہ میرا مال ایسے ہی خرچ نہ کرے۔ آج بھی بوڑھا باپ محتاج ہوتا ہے اپنے بیٹے کے پیسوں کا کہ بیٹا خرچ دے گا تو میں خرچہ کروں گا، ماں انتظار کرتی ہے کہ بیٹا پیسہ دے گا تو میں صدقہ کروں گی۔ ہم نے اتنا محتاج کر دیا اپنے ماں باپ کو۔ وہ باپ جس نے بچپن میں تمہیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، جس نے اپنے کندھے پر بیٹھ کر پوری دنیا تم کو دکھلائی، وہ باپ جس نے اپنی جوانی کو کمزور کر دیا اور بوڑھا کر دیا اپنے آپ کو تاکہ میرا بیٹا گرمی کی شدت سے بچ جائے، جس نے دنیا کے تمام لوگوں سے لڑ کر روزی کمایا تاکہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہ بیٹا اپنے باپ کو ٹکے ٹکے کے لیے محتاج کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے باپ کو بلا لیا، وہ بھی دربار نبوی میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اپنے بیٹے کے مال کو بلا اجازت خرچ کر دیتے ہو؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو سنا، آنکھ میں آنسو آ گئے، ماجرا سمجھ گیا پورا، یہ کیا معاملہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن وہ تاریخی الفاظ کہے تھے. اس جوان بیٹے کو مخاطب کر کے کہا انتا و مالک علی ابی، تو اور تیرا پورا وجود، تیرا جتنا مال ہے یہ سب اس تیرے ماں باپ کے، یہ جیسے چاہیں ویسے خرچ کریں، تجھے بولنے کی اجازت نہیں. ابھی شیخ نے بتایا نا کہ اف نہیں کہہ سکتے ہو، یہ اف وہی ہے، یہ اف وہی ہے جب سردی کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ تم اپنے کمرے میں بند رہو اور بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں کھاسے اور تمہاری بیوی کہے دیکھو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور تم باہر نکل کر کہو اف ابا کتنا کھاستے ہو. یہ اف وہی، تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں. اور قرآن نے کیا کہا جانتے ہو؟ قرآن نے کہا ان دونوں میں سے کسی ایک کو، ماں باپ دو ہوتے ہیں نا، جوڑا ہوتا ہے، قرآن نے پہلے ایک کا لفظ استعمال کیا، پھر کلاہما کہا، دونوں کا لفظ بعد میں استعمال کیا. جانتے ہو اللہ نے کیوں ایسا کہا؟ پہلے احدہما بعد میں کلاہما کیوں کہا؟ کہ جب دونوں میں سے کوئی ایک بچتا ہے، ایک کی زندگی نہیں رہ جاتی ہے، تو جب بیٹا ظلم کرتا ہے یا بہو برا بھلا کہتی ہے نا، تو وہ اکیلے اپنے بستر پر جا کر روتے ہیں، کسی کو اپنا حال بیان نہیں کر سکتے. وہ بوڑھی ماں، بہو نے دن میں الٹا سیدھا بولا ہے، بیٹا بھی گھر میں آیا بیوی کی بات میں آ کر انہیں وہ برا بھلا کہنے لگا، پوری رات روتی ہے وہ ماں. اور یہ بات جان لو کہ ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں میں کوئی پردہ نہیں ہے، وہ عرش الہی سے جا کر ٹکراتی. اگر اس نے دعا دے دی تو تم دنیا کے سب سے مالدار انسان بن جاؤ گے، اگر اس نے بد دعا دے دی خدا کی قسم مال ہونے کے بعد بھی دنیا کے سب سے ذلیل انسان بن جاؤ. میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور تمہیں مل جائے تو اپنی جنت بنا لو، اور دونوں مل جائیں تو بہت بڑی اچھی بات. اللہ رب العالمین سب کے والدین کو ان کی زندگی میں لمبی حیات عطا کرے، انہیں زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے کی اللہ سارے جوان بچوں کو توفیق دے. یہ دوسرا حکم، اگر والدین کو ستاتے ہو تو یہ بات جان لو کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. لاکھ نمازیں ہو، روزے ہو، حج کیے ہو، زکوٰۃ دی ہو، جنت میں نہیں داخل ہو سکتے. تیسری بات، اللہ کا تیسرا حکم نماز اور روزے سے پہلے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، حرام مال نہیں کھانا. اگر تمہاری تجارت حرام کی، تمہارا مال حرام کا ہے، تم نے حرام طریقے سے پیسہ کمایا ہے، تو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، جو عربی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ تاکید کے دو لفظ لائے گئے، لام تاکید کا ہے اور نون تاکید کا ہے، دو بار تاکید کے لفظ لائے گئے. لَيَأْتِيَنَّ، ضرور بھی ضرور ایسا زمانہ تم پر آئے گا اے میری امت کے لوگوں، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ، کہ انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال کہاں سے کمایا، امن حلال امن حرام، کہ مال کو حلال طریقے سے کمایا ہے یا حرام طریقے سے کمایا. پرواہ ہی نہیں ہوگی، بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. آج ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہم اسی پیسے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، پھر امید رکھتے ہیں کہ یہ بیٹا ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے. تربیت اولاد کا بڑا مسئلہ ہے. ہم نے آج لوگ کہتے ہیں میرا سارا مال حلال کا ہے، میں نے حرام مال نہیں کمایا. تم نے حق کے وراثت میں اپنے بھائی کا جو حق مارا ہے یہ مال حرام کا ہے. تم نے باپ کی جائیداد سے اپنی سگی بہن کو حق کے وراثت نہیں دیا ہے، یہ مال حرام کا ہے. تم نے تجارت کرتے ہوئے اپنی تجارت میں جھوٹ بول کر پیسہ کمایا، یہ مال حرام کا ہے.
تم نے سودی کاروبار کیا، یہ مال حرام کا. تم نے گاڑی لون پر لی، گھر لون پر لیا، یہ مال حرام کا. تم جانتے ہو ایک درہم اگر کوئی شخص سود کا کھا لے تو اللہ کے نزدیک کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہو؟ 36 بار ایک شخص زنا کرے. کتنی بار؟ 36 بار زنا کرے اور 1 درہم سود کا کھا لے، یہ زیادہ گناہ گار جس نے 1 درہم سود کا کھایا. بہت سارے نمازی اور پرہیزگار لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پیسہ رکھے رہتے ہیں، کسی کو کہتے یہ پیسہ لے لو، کاروبار کرو، مجھے کتنا نفع دو گے ہر مہینے وہ بتاؤ. بے مضاربہ جائز ہے، ایک شخص پیسہ لگائے، ایک شخص محنت کرے، یہ جائز ہے. لیکن ایک شخص پیسہ دے دے اور کہے ہر مہینے مجھے کتنا دو گے، اماؤنٹ فکس بتا دو. آپ کی تجارت میں کیا نفع ہے کیا نقصان یہ معلوم نہیں، یہ سود ہے. آج بہت سارے نمازی اس میں ملوث ہیں، شاید جانتے ہوئے یا انجانے میں. یہ گناہ ہے، حرام. اور ایک بڑی بات، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل کے تحت، حرام مال نہ کھاؤ. یہ جو آج ہمارے معاشرے میں جوان نکاح کرتے ہوئے جہیز کا مال لے کر آتا ہے، جاؤ مجھے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث لا کر دکھلاؤ کہ جہیز کا مال یہ حلال ہے، صحابہ نے لیا ہے، تابعین نے لیا ہے، تبا تابعین نے لیا ہے، محدثین نے لیا ہے، مفسرین نے لیا ہے، ائمہ نے لیا ہے. اگر کسی سے ثابت کر دو، خدا کی قسم میں منبر رسول سے یہ اعلان کروں گا جہیز کا لینا اور دینا دونوں جائز. اور نہیں ثابت کر سکتے ہو تو یہ جان لو کہ آج ایک عالم دین، اہل حدیث عالم دین، یہ بات کہتا ہے کہ جہیز کی رقم یہ حرام ہے. اس کی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پر حاکم ہے. مرد ذمہ دار ہے کہ وہ گھر کا انتظام کرے گا، مرد ذمہ دار ہے کہ وہ فریج اور واشنگ مشین کا انتظام کرے گا. مجھے بتلاؤ کہ حضرت علی نے اپنی زرع حضرت عثمان کو کیوں بیچی تھی یا کیوں گری رکھی تھی ان کے پاس؟ جانتے ہو؟ کبھی پڑھو اور غور کرو. جوانوں، ان بوڑھوں کو تو جو اللہ ان کے ساتھ کرے گا تمہارے ساتھ زیادہ کرے گا. کیوں جانتے ہو؟ میرے نبی نے، میرے محبوب نے، مدینہ کے تاجدار نے تم کو خطاب کر کے کہا تھا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. تم میں سے اے جوانوں کی جماعت جس کے پاس طاقت ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کا خرچ برچ اٹھا سکے وہی نکاح کرے گا. جس کے پاس طاقت نہیں ہوگی فعلیہ بالصوم، روزہ رکھے گا. اس سے قوت مردانگی کا کوئی لینا دینا نہیں. اگر کوئی تشریح قوت مردانگی کی کرے تو تشریح غلط ہے. اس سے مرد کے مال کا معاملہ ہے. اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ نکاح کرے گا، طاقت نہیں ہے تو نکاح نہیں کرے گا. آج ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ وہ نکاح کرتا ہے لڑکی کے مال کو دیکھ کر، اور نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. اس میں عورتیں زیادہ آگے ہیں. مرد تو بیچارہ مان بھی جاتا کسی حساب سے، عورت نہیں مانتی. نہیں، وہ بیٹے کی شادی ہے، داماد نہیں آئے گا، وہ میرا ماموں نہیں آئے گا، خالہ نہیں آئے گی، چاچا نہیں آئے گا، کیسے چلے گا؟ یہ سب جائیں گے منگنی میں، نکاح میں، سب جائیں گے. یہ بات جان لو، یہ جتنے لوگ جاتے ہیں سب کے سب ڈاکو، اور وہاں سے جو مال لاتے ہیں چوروں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح، وہ گناہ کا مال. جتنے لوگوں نے لفافہ جیب میں رکھا ہے یہ سب جان لو یہ مال حرام کا ہے. یہ یہاں لوٹاؤ یا وہاں لوٹاؤ، لوٹانا تو پڑے گا. جن لوگوں نے جہیز میں گاڑیاں لی ہیں، گھر لیا ہے، پیسہ لیا ہے، یہاں لوٹا دو، اللہ نے موقع دیا ہے، ورنہ وہاں لوٹانا پڑے گا. اور تم تو اہل حدیث کہتے ہو نا اپنے آپ کو، منہج سلف، یہ تمہارا طریقہ ہے تو لا کر دکھاؤ نا، کسی سے ثابت کرو.
کہ ہمارے اسلاف میں سے ان لوگوں نے یہ لیا ہے اور اس کا فتویٰ دیا. اس لیے حرام مال سے بچو، حرام مال نہ لاؤ. رشوت لے کر ٹیچر کی نوکری دے دینا یا کوئی اور نوکری دے دینا، یہ گناہ ہے، یہ حرام کا مال. اور جو شخص حرام کا مال کماتا ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہوں گی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی. اب تم سوچ لو کہ ہم نے کون سا مال حلال کا اپنے گھر میں رکھا اور کون سا حرام کا. آج کل تو الحمدللہ جوان مان جاتا، اپنے والدین کو سمجھاتا ہے کہ جہیز کا پیسہ نہیں لو، لیکن بوڑھے نہیں مانتے نا. 10 لاکھ روپیہ چاہیے نکاح کرنے کے لیے، 10 لاکھ روپیہ دو گے تو نکاح کروں گا بیٹی کا، نہیں تو نہیں کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا مسئلہ ہے جوانوں، تم سے کہہ رہا ہوں. کیونکہ تمہارے بعد تمہاری اولاد آنے والی، تمہیں ان کی پرورش کرنا ہے، حلال پیسے سے کرنا ہے. تم 20-25 سال کے ہو چکے ہو، محنت کرو گے 40 سال کے ہو جاؤ گے 15 سال کے بعد. حلال طریقے سے محنت کرو، اور 20 سال کے بعد عمر 60 سال کی ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. حرام مال کما لیے تو یہاں بھی تکلیف، بچے بھی برے ہوں گے، قبر میں بھی سزا، اور پھر حشر کے میدان میں جو ہوگا تو اللہ رب العالمین جانتا. اس لیے اپنی کمائیوں کو حلال بنا. چوتھا، اس کے بعد نمازوں کو قائم کرو. نمازوں کو قائم کرو. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. بعض لوگوں نے کہا کہ جو نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم صاف کر دیا معاملہ کہ ہمارے زمانے میں، فی زماننا، ہمارے زمانے میں حد فاصل تھا ایک کافر کے اور مسلمان کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا. جو نماز چھوڑ دیا وہ کافر، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان. منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. اور 4 وقت کے نمازی یہ زیادہ غور سے سنیں، جو فجر کی نمازوں میں نہیں آتے، جو فجر کی نماز سورج کے نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں، وہ یہ بات سن لیں کہ وہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کریں، ان کا ایمان خطرے میں. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آ کر ادا کی جائے، مسجد میں آ کر ادا کی جائے، اللہ یہ کہ کوئی عذر شرعی ہو. یہ بات جان لو کہ اگر نمازوں کا قضا کرنا جائز ہوتا تو اللہ رب العالمین میدان جنگ میں اس کی اجازت دیتا کہ نماز قضا کر لی جائے، بعد میں ادا کی جائے گی. لیکن اللہ نے میدان جنگ میں بھی نماز کو قضا کرنے کو جائز قرار نہیں دیا. اس لیے نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرو. نماز کا پڑھنا بہت ضروری. 5ویں چیز، قرآن کو پڑھو. کیوں؟ جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں پوری انسانیت کھڑی ہوگی اور امت محمدیہ کے لوگ بڑی امید سے کھڑے ہوں گے کہ ابھی ہمارا امام آئے گا، ہمارا قائد آئے گا، ہمارا پیغمبر آئے گا، ہمارا نبی آئے گا، ہمارا محبوب آئے گا، اور ہماری سفارش اللہ سے کرے گا کہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے. یہ امید تو رہے گی نا. حشر کے میدان میں کائنات کا امام ایک مقدمہ دائر کرے گا ہمارے خلاف. جب ایک ایک نیکی کو ہم ترستے رہیں گے تب اس کا مقدمہ ہمارے خلاف دائر ہوگا. کیا مقدمہ دائر ہوگا جانتے ہو؟ قرآن نے کہا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگار عالم، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میری امت کے لوگ ہیں، پہلے ان سے اس کا حساب لے لے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. جانتے ہو قرآن کی عظمت کیا ہے؟ کہ اگر قرآن پہاڑوں پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑوں کے دل ریزہ ریزہ ہو جاتے. قرآن کی عظمت یہ، جو قرآن کا پڑھنے والا ہے قرآن اسے نہ قبر کا عذاب ہونے دے گا، نہ قرآن اسے جہنم میں جانے دے گا.
لیکن جو قرآن کا پڑھنے والا ہو. میں قرآن کے حافظوں کی بات نہیں کرتا، اللہ اکبر، ان کی تو ایسی شان کہ اللہ رب العالمین، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. جو قرآن کا پڑھنے والا ہوگا اسے نہ قبر کا عذاب ہوگا، نہ قرآن اسے جہنم میں داخل ہونے دے گا. اللہ سے سفارش کرے گا. بعض روایتوں میں آتا اللہ سے لڑے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے. اور یہ جو مہجورہ کا لفظ ہے قرآن کو کہ پڑھنے کو چھوڑ دیا گیا، یہ 2 دن کی بات ہے. محدثین نے لکھا کہ اگر کوئی 2 دن تک تڑتابڑ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمرے میں داخل ہوگا جن کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے گا. اس لیے قرآن کو پڑھو، کیونکہ قرآن کے پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں، جو مسواک کیے رہتے ہیں، جن کے منہ سے بدبو نہیں آتی، کھینی نہیں ملے رہتے ہیں، بیڑی نہیں پیے رہتے ہیں، ان کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر فرشتے قرآن کو لیتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی غذا ہے. لیکن جن کے منہ سے بدبو آتی ہے ان کے دائیں اور بائیں سے قرآن کو لیتے. قرآن کو پڑھا کرو. جب تم قرآن کو پڑھتے ہو تو فرشتوں کا نزول ہوتا. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اے میرے محبوب، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک قندیل کی مانند ایک چیز آسمان سے زمین پر اتری، میرا گھوڑا بدک اٹھا، قریب تھا کہ میرے بچے کو کچل دیتا. میں نے قرآن کے پڑھنے کو بند کر دیا، قندیل پھر دھیرے دھیرے اوپر چلی گئی، میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، پھر قندیل دھیرے دھیرے نیچے آنے لگی. یہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرشتوں کا جھرمٹ تھا. تمہاری آواز کو سن کر قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے زمین پر آ رہا تھا. اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے تو لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو قرآن کے پڑھنے کو ترک نہ کرو، قرآن کو پڑھا کرو. اس کے بعد ایک چھٹی چیز، صدقہ کیا کرو. صدقہ بہت ضروری چیز ہے مسلمانوں. جنت میں جانے کے لیے صدقہ بہت ضروری چیز ہے. ہر دن ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے. ملکان ینزلان، 2 فرشتے ہر روز نازل ہوتے ہیں ہر بندے کے پاس. اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتے منفقن خلفا، اے اللہ اسے عطا کر دے، یہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. کیا عطا کر دے؟ خالی مال عطا کر دے نہیں، اللہ اس کے بعد اسے نیک اولاد عطا کر جو اس کی تجارت کا وارث بن جائے، جو اس کے گھرانوں کا وارث بن جائے، جو اس کے بچوں کو سنبھالنے کے لیے اس کے خاندان کا وارث بن جائے. خلف کی یہ تفسیر. اور ایسے ہی دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ دیتا نہیں ہے، یہ خرچ نہیں کرتا، یہ بخیل ہے، اس کے مال کو تو برباد کر دے، تلف کر دے. تلف کی جو تفسیر کی گئی، ایسی اولاد ملے جو مال کو برباد کر دے. ایک آدمی نے بہت پیسہ کمایا، اربوں پتی بن گیا، اللہ نے ایک بیٹا ایسا پیدا کیا جو جوا کھیلنے لگا، شراب پینے لگا، عیاشی کرنے لگا، گناہ کے راستے پہ چل پڑا، ایک ہی رات میں جوئے میں سب صاف کر گیا. اسی لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو. صدقہ کرنے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور مال بڑھتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقہ افضل، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت صدقہ، کہ تم صدقہ کرو، انت صحیح شہید، ایسی حالت میں جب تم تندرست ہو، جوان ہو، طاقتور ہو، اور تمہیں مال کی لالچ ہو، مال کی لالچ ہو اور فقیری کا ڈر ہو. آج کا جوان جو کاروبار کرتا ہے وہ جانتا ہے یار 1 لاکھ روپیہ اگر ایسے ہی دے دیا مسجد میں تو بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ 1 لاکھ روپے میں فلاں بیپاری نپٹ جائے گا. لیکن اللہ کو سب سے افضل ہے وہ صدقہ کہ جب اس کو
کمانے کی لالچ ہو اور کھو جانے کا ڈر ہو، اس وقت جب وہ صدقہ کرے گا اللہ کے ہاں یہ سب سے افضل صدقہ مانا جائے گا۔ مولانا نے قرآن کی آیت سورہ منافقون کی آیت پڑھ کے بتلایا کہ جب انسان مرنے لگے گا تو صرف ایک چیز کی امید کرے گا کہ اللہ مجھے مہلت دے دے، میں صدقہ کر دوں۔ نماز کی امید نہیں، روزے کی امید نہیں، کسی صلہ رحمی کی امید نہیں، کوئی امید نہیں، صرف یہ امید کرے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، میں صدقہ کراؤں، کیونکہ صدقہ کرنے سے انسان صالح ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے، وہ صالحین میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ اس لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ کرو، اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کرو، اتنی دیر کر دو حتی بلغت الحلقوم کہ موت کے نرغے میں آ جاؤ، گڑگڑاہٹ میں آ جاؤ موت کے۔ جب آواز کا نکلنا بند ہو جائے تب اپنے بیٹے کو بلا کر بولو وہ فلاں چیز صدقے میں دے دینا۔ اب وہ مال ہی تمہارا نہیں رہ گیا، 2/3 کا مالک کوئی اور بن گیا، اب کیسا صدقہ؟ اپنی موت کے آنے سے پہلے صدقہ کرو، اور جوانی میں صدقہ کرو، اتنا صدقہ کرو کہ تمہیں ڈر لگنے لگے کہ مال ختم نہ ہو جائے۔ پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کیسے نازل کرتا ہے مال کو۔ میں یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں یہ بطور فخر نہیں کہہ رہا، لوگ کبھی کبھار کسی غلط معاملے میں چیزیں لے لیتے ہیں کہ غلط راہ میں چلی جائے۔ میں خود تاجر ہوں، میری تجارت بڑی خسارے میں چلی گئی تھی، کچھ غلطیوں کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اس دن سے لے کر میں نے یہ طے کیا کہ میرے شہر میں جتنی بیوائیں رہتی ہیں، جتنے مسکین رہتے ہیں، میں سب کے پورے مہینے کا راشن کا انتظام کروں گا، اور آج تک الحمدللہ کر رہا ہوں۔ یہ بات ریاکاری کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں، تمہارا جذبہ بڑھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ نے مال کی وہ ریل پیل کی کہ مال رکھنے کی جگہ نہیں بچی۔ تمہیں بتلاؤں کہ میں قرض کتنا تھا تاکہ تمہاری ہمت بڑھے۔ 18.5 کروڑ روپیہ میں لوگوں کا قرض تھا، میرے پاس چکانے کے لیے 5 لاکھ روپیہ نہیں تھا۔ قرض کتنا تھا؟ 18.5 کروڑ کا۔ مال کتنا تھا؟ 5 لاکھ کا بھی نہیں تھا، یا 5-6 لاکھ کا رہا ہوگا اندازے سے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ شروع کیا، وہ دعا جو میرے نبی نے سکھلائی تھی قرض ادا کرنے کی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وصلاح الدین وغلبۃ الرجال، یہ دعا پڑھتا رہا، اور اللہ نے آج وہ وقت لا کر کھڑا کر دیا کہ الحمدللہ لوگ میرا قرضہ باقی ہے، میں کسی کا قرضہ باقی نہیں ہوں۔ یہ سارا معاملہ صرف 5 سال کے اندر ہوا۔ اس لیے اپنی موت سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اتنا خرچ کرو کہ تمہیں ڈر لگنے لگے فقیری کا، پھر دیکھو اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اور آگے چلو، یہ چیزیں جو ہمیں قریب لے جائیں گی جنت کے، ایک اور فرمان میرے رب کا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ نوجوان تو نوجوان، بوڑھے بھی اس میں ملوث ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندو زنا نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، یہ بڑا برا راستہ ہے، اس سے بچ جانا۔ آج ہماری بچیوں کے ارتداد کا مسئلہ، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اب زنا کو بڑے آسان طریقے سے پایا، نکاح مشکل ہو گیا، زنا آسان ہو گیا۔ گناہ نہیں کرنا، زنا کے قریب نہیں جانا، روزی کم ہو جاتی، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ ہو گیا ہے بطور انسانیت ہو جاتا ہے سب سے، کوئی بات نہیں۔ گناہ کر بیٹھے ہو، خطا ہو گئی ہے، شراب کو پیا ہے، زنا کر لیا ہے، حرام مال کھا لیا ہے،
تو اللہ نے کیا کہا جانتے ہو؟ میرے سامنے آؤ، اپنے گناہوں کا اظہار کرو، اقرار کرو اپنے گناہوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اللہ کے سامنے، اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں کی، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک صحابی تھے، اس وقت وہ صحابی نہیں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، بہت گناہ کیا انہوں نے مکہ میں۔ پھر ایک دن خیال آیا، یار میں نے گناہ بہت کیا، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ میرے محبوب کوئی راستہ ہے میرے گناہ کے معاف ہونے کا۔ مدینہ پہنچے، تاجدار مدینہ کے سامنے کھڑے ہوئے، سر جھکائے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو المرثد کیا ہوا ہے؟ کہا اللہ کے نبی بہت گناہ کر آیا ہوں، کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے کہا بیعت کر لے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرے گا۔ ہاتھ رکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مکہ چلے گئے واپس۔ ان کی گرل فرینڈ آئی، جوانوں کو زیادہ سمجھتا ہے یہ جملہ، ان کی گرل فرینڈ آئی، کہا ابو المرثد الغنمی میں نے کیا سنا ہے کہ تم مدینہ گیا تھا؟ ابو المرثد الغنمی ابھی کھڑے، اپنی نگاہوں کو اٹھایا نہیں، عناق ان کی محبوبہ تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ کہا عناق سن، ابو المرثد الغنمی نے آج مذہب اسلام قبول کر لیا، آج کے بعد ابو المرثد الغنمی کسی غیر محرم لڑکی کو دیکھے یہ ابو المرثد الغنمی کی توہین ہے، اور آج کے بعد ابو المرثد الغنمی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا دے یہ ابو المرثد الغنمی کے مذہب اسلام کی توہین ہے۔ تو اگر گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، توبہ کرنے کا ہنر آنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنے کا ہنر آنا چاہیے، وہ جگر ہونا چاہیے کہ اس سجدوں میں رکھ کر کہہ سکو ابو بذنب، اے پروردگار عالم اقرار ہے ہر گناہ کا، اقرار کرتا ہوں میں نے زنا کیا ہے اللہ میں نے شراب پی ہے اللہ میں نے چوری کی ہے، ابو بذنب، اللہ تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اللہ میرے گناہوں کو بخش۔ جب کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ آواز دیتے ہیں، اس آواز سے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوش میں آتے، کہتے ہیں رب تو نے جو کہا سچ کہا، اے میرے پروردگار عالم تو نے کہا کیا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے جبرائیل روئے زمین پر فلاں ابن فلاں نے اپنے گناہ سے توبہ کی ہے، تیرا رب جبرائیل اسے نیک سمجھتا، تو بھی اسے نیک سمجھ، فرشتوں کی جماعت کو حکم دے کہ وہ بھی نیک سمجھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں، فرشتے سمائے دنیا پر آتے ہیں پہلے آسمان پر اور اعلان کرتے ہیں اے دنیا کے لوگوں سنو، روئے زمین پر فلاں ابن فلاں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور آج رب نے اس کو نیک سمجھ لیا ہے، جبرائیل اس کو نیک سمجھتا ہے، آسمان کے تمام فرشتے اس کو نیک سمجھتے ہیں، اے دنیا کے لوگوں تم بھی اسے نیک سمجھو۔ پھر لوگوں کی زبان پر آنے لگتا ہے وہ دیکھو کتنا بگڑا ہوا آدمی تھا، اب نیک ہو گیا ہے، نمازی پرہیزگار ہو گیا۔ مانگنے کا ہنر آنا چاہیے اللہ سے۔ اور ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا جانتے ہو؟ جو مجھ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا، میں کیا کرتا ہوں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان کی اللہ نے، کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہا میرے بندو تم میرے سامنے آ جاؤ اپنے گناہوں کو لے کر، مجھ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، بدلے میں کیا دوں گا جانتے ہو؟ معاف کر دیا تو جنت تو دوں گا ہی، دنیا میں کیا دوں گا؟ کہا تم ٹکے ٹکے کو ترستے ہو نا، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کے لیے روتے ہو نا۔ کہا یمددکم باموال وبنین، مال نہیں کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، اتنا مال دوں گا کہ رکھ نہیں پاؤ گے۔
ایک دو بیٹے کے لیے روتے ہو، ترستے ہو، اور یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتے ہو. اولادوں کی لائن لگا دوں گا، اتنی اولاد دوں گا. بازار جاتے ہو تو چیری نہیں خریدتے ہو کیونکہ 1200 روپیہ کلو کیلا خرید لیتے ہو نا کہ 30 روپے میں مل جائے گا. اتنا مہنگا پھل کون خریدے گا؟ اللہ نے کہا مجھ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، توبہ کرو اپنے گناہوں کی، میں تمہیں باغات کا مالک بنا دوں گا. ایسی نہریں تمہارے باغات سے جاری ہوں گی کہ تم خود حیران ہو جاؤ گے یہ میری زمین ہے یا کسی اور کی. لیکن اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا ہنر آنا چاہیے. اور جب جوان توبہ کرتا ہے نا تو اس کی توبہ بڑی نرالی ہوتی. اس لیے جو شخص جوانی میں اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر سکا بڑھاپے میں کبھی توبہ نہیں کر پائے گا. اس لیے جوانوں تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے گناہوں سے پھرو. تم کسی غیر مسلم لڑکی کو دیکھ کر اس سے افیئر کر بیٹھتے ہو. میں غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا، مسلمان لڑکیوں سے افیئر کرنا حرام اور گناہ جائے کہ غیر مسلم سے تم کرو. تمہارے ارتداد کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ افیئر کیا اور پھر اس کے ساتھ بھاگ کر غیر مسلم ہو گئے. میری جوان بچیوں نے بھی یہی کیا. کسی کا مال دیکھا، کسی کا حسن دیکھا، کسی کا رتبہ دیکھا اور اس سے عشق کر بیٹھی. بعد میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی اور اپنا مذہب ہی بدل لیا. اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اللہ سے. میری لسٹ میں 2 چیزیں اور تھیں، میرا وقت ختم ہو گیا. سرسری طور پر صرف ایک آخری بات کہہ دوں، یہ میرے سمجھ لیجئے کہ تقریر سے اس کا تعلق نہیں ہے لیکن کہہ دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. پوری انسانیت کو خطاب کر کے کہا کہ اپنے رشتوں کے معاملے میں ڈرتے رہو. نکاح میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے، جانتے ہو کیوں؟ کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو. باہر ہنستے رہو گے، کھیلتے رہو گے، بیوی کے پاس گھر میں آؤ گے منہ لٹکا لو گے، بڑے پریشر میں ہوں، بڑے ٹینشن میں ہوں. ہنستے ہوئے داخل ہو گھر میں. بیوی دن بھر خوش ہے، شوہر گھر میں آیا منہ بنا لی. شوہر گھر میں آیا گندے کپڑے میں کھڑی. باہر جانا ہے پورا میک اپ کرے گی، شادیوں میں جانا ہے خوب تیار ہوگی، لیکن شوہر کے سامنے تیار نہیں ہونا ہے، جس کی وجہ سے آج زیادہ تر ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو رہے، جو زیادہ ہو رہے ہیں شادی کے بعد، جو لوگ افیئر رکھ رہے ہیں اسی وجہ سے زیادہ. کہ بیوی جب شوہر گھر میں آتا ہے وہ گندے کچیلے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے میں رہتی ہے، بائی والے کپڑے میں. شوہر دیکھتا اس کا دل ہٹ جاتا ہے، پھر وہ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھنے لگتا ہے. اس لیے میری ماؤں اور بہنوں اپنے شوہروں کا خیال کرو، اپنے شوہروں کے لیے بنو، اپنے شوہروں کے لیے سورو، اپنے شوہروں کا خیال رکھو. ایک بات جان لو کہ اگر تم اپنے والدین کی بات بھی ایک بار اپنے شوہر کے لیے ٹھکرا دو گی تو اللہ رب العالمین تم سے حساب و کتاب نہیں لے گا. لیکن اگر اپنے شوہر کی بات کو تم نے ٹھکرا دیا، اپنے شوہر کو ناراض کر دیا اور شوہر کی موت آ گئی تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے اپنے شوہروں کے ساتھ رشتے بڑے اچھے رکھو، پاک دامن رشتے رکھو، اپنے شوہروں کی عزت کی حفاظت کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہم نے جو احکامات تیرے لوگوں کو سنائے ہیں یا خود میں نے جو کہا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے دے. اے پروردگار عالم، اے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو شرک سے بچا لے. اے رب العالمین ہمیں اپنے والدین کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے والا بنا دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں حرام لقمے سے بچا لے، اللہ حرام مال سے بچا لے پروردگار عالم. اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے اللہ. اے اللہ ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ پوری طریقے سے ادا کرنے والا بنا دے اللہ. اے رب العالمین ہمیں برے راستوں سے، گناہ کے راستوں سے بچا لے اللہ. اے پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول کر لے اللہ.
اے رب العالمین ہماری دنیا کو بھی خوبصورت کر دے، ہماری آخرت کو بھی خوبصورت کر دے اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔